ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ قال انما النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر والإيمان، رواہ البخاری۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نفاق کا حکم حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اب دو ہی صورتیں ہوں گی، یا کفر ہوگا یا ایمان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کہا جاتا ہے یہ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی رازدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ کسی کو نہ بتائیں ان کے نام۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک مدت پوچھا کہ مجھے منافقین کے نام بتا دیں۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی کو نہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا بہت ٹھیک ہے۔ تو جنازے میں دیکھتے تھے، کسی شخص کا جنازہ ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ حاضرین میں سے جنازے کے اندر شریک حضرت حذیفہ ہیں یا نہیں۔ اگر وہ ہیں تو سمجھتے تھے کہ جو میت ہے یہ سامنے یہ مومن ہے، اور اگر دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ نہیں ہے تو معلوم فرماتے تھے کہ حضرت حذیفہ کہیں گئے ہیں یا یہیں ہیں۔ اگر معلوم ہوا کہ وہ کہیں دور چلے گئے ہیں تب بھی جنازہ پڑھتے تھے، لیکن اگر معلوم ہے کہ وہ یہاں ہیں، مدینہ طیبہ میں ہیں، اور ان کو معلوم ہے فلاں شخص سے انتقال ہوا ہے، پھر بھی وہ جنازے میں نہیں آئے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت سخت تھے دینی معاملات میں، تو حضرت اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی اس میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ اور خود اپنے بارے میں بہت جو ہے وہ محتاط تھے وہ حضرات۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ حذیفہ آپ منافقین کا نام نہیں بتاتے ہیں، نہ بتائیے، لیکن کم از کم اتنا تو بتائیے میرا نام ان میں تو نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت کیسی باتیں آپ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی کی چہیتے ہیں اور آپ کا نام کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو حضرت حذیفہ جو ہیں یہ ان کو فاتح ایران بھی کہتے ہیں، کہ جب ایران فتح ہوا تو ان میں یہ بھی شامل تھے، اور پھر ان کا انتقال ہی وہی ہوا سن 35 ہجری میں۔ مدائن ایک جگہ ہے جو ایران کا اس زمانے میں دارالسلطنت تھا، تو جہاں کے کسریٰ کے وہ ایوان ہیں انہی کے قریب میں حضرت کی قبر مبارک ہے۔ تو اس روایت کا کیا مطلب ہے، اس قول کا کیا مطلب ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ نفاق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یعنی منافقین زمانے میں تھے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اسلام ہوگا یا تو کفر ہوگا، یعنی یا تو مسلمان ہوگا تو کافر ہوگا۔ اس نفاق کی اب ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور اس میں کچھ مصلحتیں تھیں، ورنہ اللہ کے نزدیک وہ کفار سے زیادہ بدتر ہیں۔ اسی لیے ان کے بارے میں قرآن پاک میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ عام کفار کو جو عذاب ہوگا اس سے زیادہ عذاب ہوگا کن کو؟ منافقین کو۔ یہ نقصان بھی بہت پہنچاتے تھے۔ مجلس میں کوئی مشورہ ہوتا تھا یہ فوراً پہنچا دیتے تھے کفار تک، اس سے بھی نقصان ہوتا تھا۔ وہ مصلحتیں کیا تھیں؟ وہ ایک مصلحت تو یہ تھی، اس کو کہتے ہیں تکثیر سواد مسلمین، اس وقت کہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا تھا، اور اس زمانے کے لوگ
ان کو چونکہ مسلمان سمجھتے تھے، مسلمان کے شمار کرتے تھے، ان کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی اور کفار جو ہے حملہ کرنے میں احتیاط کرتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی، کہتے ہیں ان کی تو تعداد بہت ہے۔ تو ایک مصلحت یہ بھی تھی۔ دوسری مصلحت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مانوس کرنا چاہتے تھے اپنے اخلاق کریمانہ سے، کہ ہمارے قریب آ جائیں اور ہم کو دیکھیں اور پھر ہم کو واقعی اللہ کا نبی مانیں۔ تو ایسا بھی ہوا کہ بہت سارے لوگ بھی صدق دل سے ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت قریب۔ تو ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر ان کو بڑے مجمع میں اٹھایا جاتا اور ان کو لعن طعن کیا جاتا تو بہت سارے لوگ جو ہے اسلام لانے سے دور رہتے، یا یہ کہ اگر ان کے خلاف کوئی خطرناک کارروائی کی جاتی، جیسے ان کو مارا جاتا، قتل کیا جاتا، تو اس کی وجہ سے ایک بدگمانی پھیلتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ماننے والوں کو بھی نہیں بخشتا ہے، اس لیے ہمیں اب اس دین کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اب اسلام کا غلبہ ہوا ہے، یہ مصلحتیں باقی نہیں رہیں۔ تو اگر اب کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کفر عقائد رکھتا ہے تو اس شخص کو بلایا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا کہ تمہیں اسلام کے بارے میں کس چیز کے بارے میں شک و شبہ ہے، تو اس کا شک و شبہ دور کر دیا جائے گا، اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا ہے تو پھر امیر المومنین جیسا مناسب سمجھے اس کے ساتھ کارروائی کریں گے۔ لیکن اب ان مصلحتوں کی اب ضرورت نہیں ہے کہ ان کو باقاعدہ رعایت دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اب تو سارا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا، یہ حضرت نے فرمایا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ دو ہی چیزیں، یا تو کفر ہوگا یا تو مسلمان ہوگا آدمی، سوال یہ ہے کہ کیا اب دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ظاہراً تو ہوگا مسلمان اندر سے نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں پتہ نہیں کتنے ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کون بتا سکتا ہے؟ تو دل کی باتیں ہیں نا، دل پر تو اللہ تعالیٰ مطلع ہیں، تو ہو سکتا ہے۔ البتہ ایک اور نفاق کی قسم ہے، اس کہتے ہیں عملی نفاق۔ کیا؟ اس کا تذکرہ پہلے بھی آ گیا کہ جب وہ نفاق کی خصلتیں یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھ دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب کسی سے جھگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، جب کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو اس معاہدے کے اندر غداری کرتا ہے۔ یہ تو علامتیں بتا دی گئی تھی، یہ نفاق کی علامتیں ہیں نفاق کی، لیکن فرماتے ہیں کہ اب بھی عملی منافق ہیں دنیا میں اور اس کی تعداد بہت ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ اس کی شکلیں بتائی ہیں کہ نفاق کی کتنی شکلیں ہیں نفاق کی۔ جی عملی نفاق کیا؟ یعنی ایک آدمی دل سے تو مسلمان ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتا، اللہ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اعمال اس کے ایمان والوں جیسے نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن ایمان و اسلام میں پختہ نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم کیا ہے؟ تو اب میں حضرت کی عبارت پڑھ لوں گا، یعنی جو اس کا ٹرانسلیشن ہے، اصل کتاب تو فارسی میں ہے، اس کو پھر عربی بنایا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کفر و ایمان کے معاملے میں اپنی قوم کی موافقت کے عادی ہوتے ہیں، وہ برادری کی ڈگر پر چلتے ہیں، اگر قوم ایمان پر جمی رہتی ہے تو وہ بھی جمے رہتے ہیں، اور اگر قوم کفر کی طرف لوٹ جاتی ہے تو وہ بھی پلٹ جاتے ہیں۔ یعنی ان کا اسلام اتنا کمزور ہے، وہ تو برادری کے تابع ہیں، کس کے؟ تو ان کی برادری، ان کا کنبہ اور ان کی قوم جو ڈگر اختیار کر لیتی ہے یہ بھی ڈگر اختیار کر لیتے ہیں، گویا کہ کوئی پختگی ان کے اندر نہیں ہے۔ تو ایک قسم یہ بھی ہے، یہ حضرت کے زمانے میں بھی ہوگا۔ فرمایا کہ دوسرے لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ کہ ان کے دلوں پر کمینی دنیا کی لذتوں کی پیروی ایسی قبضہ جما لیتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ یعنی وہ لذتوں میں رہتے ہیں اور کمینی دنیا کی پیروی ایسی وہ کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ لذات دنیا میں اور عیش و عشرت میں لگے رہتے ہیں، اور بھول کر بھی ایمان و اسلام کے تقاضے پورے کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ یعنی ہے تو وہ کلمہ والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن لذتوں کے پیچھے ایسے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گویا کہ اللہ بچائے اب ان کے دل میں
نہ اللہ کے لیے کوئی جگہ رہی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کوئی جگہ رہی ہے، بالکل ان کا دل جو بھر گیا ہے، ہم تو وہ یہ جو کمینی دنیا ہے، کمینی فرمایا حضرت نے، کمینی دنیا اس کی لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس اسی عیاشی میں ہیں اور جو اسی نفسانیت میں ہیں، اسی خواہشات میں لگے رہتے ہیں، تو ادھر سے مسلمان بھی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے۔ دوسری قسم جو ہے کہ تیسری قسم، ایک تو وہ آئے جو قوم کے ڈگر پر چلتے ہیں، دوسری قسم۔ تیسری، بعض لوگوں کے دلوں پر مال کی حرص، مال کی لالچ اور حسد و کینہ وغیرہ رذائل ایسا قبضہ جما لیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں دعا و مناجات کی حلاوت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، یعنی دل حسد سے بھرا ہوا ہے، ہمسایوں کا حسد ہے اور دوسرے کینہ ہے اور مال کی حرص ہے اور لالچ ہے۔ اب ان کے دلوں میں کوئی دعا کے لیے، مناجات کی حلاوت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے، کوئی مناجات نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی اللہ کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مال کی حرص ہے، مال کی بہت ہے۔ پہلے والوں کو بتایا تھا کہ وہ پیروی کرتے ہیں کس کی؟ شہوات نفسانیہ کی، لذات دنیا کی۔ یہ لوگ ہیں، یہ مال کے حریص بہت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ کبھی خدا کے سامنے گریہ و زاری نہیں کرتے، کبھی بھی اس کا توفیق ہی نہیں ہوتی، کبھی نہیں۔ نہ ان کے دلوں میں عبادتوں کی برکتوں کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ رمضان کی بھی قدر نہیں کرتے ہیں، جو خاص دن ہوتے ہیں جن میں ترغیب دی جاتی ہے اس کی قدر نہیں کر لیتے ہیں، اور اگر وہ بالفرض عبادت کرتے بھی ہیں تو اس کا لطف نہیں محسوس نہیں ہوتا ہے، بہت بوجھ سمجھا جاتا ہے اگر بالفرض جمعہ کی نماز پڑھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم ہے لوگوں کی۔ چوتھی قسم ہے، بعض لوگ دنیاوی دھندوں میں پھنسے رہتے ہیں، وہ ہر وقت ان میں مشغول رہتے ہیں، انہیں آخرت کی تیاری کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ یعنی اگرچہ ان کو یہ معلوم ہے کہ آخرت ہے، لیکن وہ اتنے مشغول رہتے ہیں دنیا کے دھندوں میں، اتنے کاروبار ان کے لمبے چوڑے ہیں، یہاں بھی ایک دکان ہے، وہاں بھی ایک دکان ہے، یہاں بھی ایک کاروبار ہے، وہاں بھی ایک کاروبار ہے، اس میں وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں، تو آخرت کی تیاری کرنے کی ان کی فرصت ہی نہیں ہے۔ نہ وہ اس معاملے میں کبھی سوچتے ہیں، وہ آخرت سے اس طرح غافل ہو جاتے ہیں گویا انہیں آخرت کا یقین ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسے بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں تو وہ مسلمان، لیکن معاملہ ان کا ایسا ہے کہ کبھی بھی آپ ان کو دیکھیں گے مسجد میں آتے نہیں، مسجد میں برسوں گزر گئے آپ نہیں دیکھیں مسجد میں، ان کے تلاوت نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو بالکل اس وقت غافل ہو گئے ہیں اور ہر وقت دنیا کے دندے میں لگے رہتے ہیں۔ ہر وقت دیکھو کاروبار ہو رہا ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ایکسپورٹ ہے، امپورٹ ہے، اور کارخانوں میں لگے رہے ہیں اور ان سب میں لگے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم ہے۔ پانچویں قسم کے، بعض لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور قرآن پاک کے معاملے میں اور اسی طرح سے کسی دینی امر کے معاملے میں بےہودہ خیالات اور شکوک شبہات کھٹکتے رہتے ہیں۔ بےہودہ شبہات کھٹکتے رہتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں شبہات آئیں گے، کبھی قرآن پاک کے بارے میں شبہات آئیں گے، تو ان کا یقین جو ہے وہ اب نہیں رہا ہے، متزلزل ہے۔ اگرچہ وہ اس درجہ تک نہیں پہنچے کہ وہ اسلام ہی کو خیر بات کہہ دیں اور دین ہی سے ہاتھ جھاڑ لیں، ابھی اس طور نہیں آئی کہ اسلام کی جو ہے وہ رسی گردن سے نکال لیں، اس لیے وہ مسلمان تو رہتے ہیں، مگر ضعف ایمانی کی وجہ سے ثمرات سے محروم رہتے ہیں۔ ثمرات سے کوئی ثمرات نہیں ہے کہ ضعف ایمانی، اتنا ایمان ضعیف ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سب نفاق عملی کی مختلف شکلیں ہیں۔ فرماتے ہیں پہلے بھی اس طرح کے منافقین پائے جاتے تھے اور آج بھی مسلمانوں میں بکثرت ایسے منافقین پائے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق کی دو قسمیں ہیں نفاق کی۔ ایک قسم تو ہے نفاق اعتقادی۔ نفاق اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی 100% اندر سے کافر ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ مسلمان ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں ہارے دل سے اٹھتے ہیں، کیا
کیونکہ وہ نماز جو ہے وہ اس کی عظمت ہی نہیں ہے اس کے دل میں. قاموا کسالى کیا یراؤون الناس، پھر پڑھتے کیوں ہیں؟ لوگوں کو دکھانا ہے کیا کہ ہم بھی سب میں ہیں، ہم بھی نمازی ہیں. چونکہ ان کو اسی میں مصلحت تھی نا، تو اس لیے فرمایا کہ اگر وہ بالفرض کوئی عبادت کر لیتی بھی ہیں لیکن چونکہ دل کی چاہت نہیں ہے اور عقیدہ نہیں ہے، اسے اس کو چٹی سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر وہ بوجھ سمجھتے ہیں. تو جتنا بھی وہ کرتے ہیں سب یراؤن لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. اسی لیے ان کے بارے میں بھی آیا کہ ایک قسم وہ بھی ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بے خبر ہیں، پتہ ہی نہیں. اور الذین هم یراؤون، اگر کچھ عمل کریں گے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لیں گے. تو بہرحال یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ منافقین جو ہے ان کو بہت بوجھ ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ ایک آدمی تھکا ہوا ہے، وہ ایمان والا ہے، تھکاوٹ بہت ہے پھر بھی اٹھتا ہے، تو یہ تو الگ مسئلہ ہے، یہ ان میں شامل نہیں ہے. اور پھر دوسری بات بتا دی کہ وہ ان اعمال کو مذاق سمجھتے ہیں، ان اعمال کو یعنی دینی اعمال کو مذاق سمجھتے ہیں. اسی لیے بتایا گیا کہ ان کو کفار سے زیادہ سخت عذاب ہوگا. یہ سوال علامہ احمد ابن مبارک سلجماسی نے کیا تھا حضرت شیخ سے، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ سے، کہ حضرت کفار تو بالکل سجدہ بھی نہیں کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا کھلا مقابلہ کرتے تھے، لیکن منافقین تو اس کے مقابلے میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، کھلا کھلا مقابلہ نہیں کرتے تھے اور نمازوں میں ساتھ رہتے تھے، مساجد میں آتے تھے، محفلوں میں ساتھ رہتے تھے اور کچھ خرچ بھی کرتے تھے. تو ان کو تو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، کم از کم ان کے عذاب میں تو تخفیف ہو، کہ کفار کو عذاب زیادہ ہو اور منافقین کو اس کے مقابلے میں عذاب کم ہو. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ منافقین سے زیادہ ناراض کیوں ہے؟ یعنی کفار سے تو ناراض ہے ہی، لیکن منافقین سے وہ اس سے زیادہ ناراض ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علامہ سمجھ نہیں سکی. شیخ نے جواب دیا، کیا شیخ نے جواب دیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ زیادہ ناراض ہونا چاہیے، کفار سے زیادہ سزا ہونی چاہیے. کہا کیوں؟ کہا کہ کفار تو صرف انکار کرتے تھے لیکن یہ دل میں انکار کرتے تھے اور ظاہری اعتبار سے مذاق بھی کرتے تھے. کیا؟ یعنی ٹھٹھا کرتے تھے. کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. قرآن پاک میں نے فرمایا اچھا اب اللہ و رسولہ، کیا تم اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو؟ اس نے کہا حضرت ٹھٹھا کیسے کرتے تھے؟ تو نماز پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ شیخ نے ایک مثال دے دی اور معاملہ صاف کر دیا. شیخ نے فرمایا دیکھو میں بتاتا ہوں مذاق کیوں ہے. ان کا سجدہ بھی مذاق اور ان کا قیام بھی مذاق، ہر کام ان کا کیا ہے؟ مذاق. تو علامہ نے فرمایا اب بھی سمجھ نہیں آیا. شیخ نے فرمایا سنو، چند شکاری گئے شکار کرنے کے لیے جنگل میں، اب شکار کرنا ہے، جو بھی شکار ہو، ہرن ہو اور جو بھی ہو. تو کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو واقعی شکاری ہیں اور ان کے پاس بندوق ہیں. کیا ہے؟ بندوق ہیں، کارتوس ہیں، گولیاں ہیں. وہ گئے اور ان کے ساتھ کچھ ایسے افراد بھی لگ گئے جن کے پاس بندوق ہے لیکن لکڑی کا ہے. کس کا ہے؟ لکڑی کا بندوق ہے ان کے پاس اور کارتوس بھی نہیں ہے. اب چونکہ ظاہری اعتبار سے انہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بندوق بالکل ویسا ہے جیسا ان کو ہے، بالکل ایسا بنا ہوا ہے لیکن وہ لکڑی کا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں نہیں ہے. تو اب جب دیکھا کہ شکار آ گیا، شکار دور سے اور سب نے پوزیشن سنبھالی. کیوں نے؟ سارے شکاریوں نے کیا کر لیا؟ انہوں نے پوزیشن سنبھال لی اور یوں بیٹھے اور ذرا جھک گئے اور کیا کیا اور بالکل انہوں نے اب جو ہے نشانہ باندھا اور ایسے باندھ رہے نشانہ اور یوں ایک ہاتھ آگے کر لیا تاکہ وہ اس کو پکڑنے اور ادھر یہ سر کر رہے ہیں. اور کبھی دیکھتے ہیں کہ شکار ذرا دور چلا گیا تو یہ بھی جو ہے وہ چپکے سے اور جھکا کے چل رہے ہیں. تو جو اصل شکاری ہیں وہ بھی چل رہے ہیں اور یہ جو جن کے پاس نقلی بندوق ہے تو یہ بھی ویسے ہی برابر ایکشن کر لیتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کارتوس ہے نہیں، ہمارے پاس اصلی بندوق ہے نہیں، تو بس اب ان کے ساتھ مل کر ہم جو ہے گویا کہ ایک قسم کا مذاق ہے. یعنی اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہیں کچھ بھی نہیں کریں گے. تو اللہ شیخ نے فرمایا کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ انہوں نے کہا دونوں تو برابر نہیں. ان کو یقین ہے کہ یہ شکار ہے، شکار ہو جائے گا اور وہ جتنی محنتیں کرتی ہیں ان کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، اور جو یہ بھی وہی کرتے ہیں لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ تو ہمارا ایک مذاق ہے، ہمارا ایک. کہا کہ سمجھ میں آ گیا. کہا مسلمان نماز پڑھتے تھے سچے دل سے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، کیا اب رکوع کریں گے، اب سجدہ کریں گے، اب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، کہ وہ تو کرتے تھے
لیکن وہ جو آتے تھے وہ تو محض دکھانے کے لیے آتے تھے، ان کو نماز پڑھی نہیں تھی، ان کے دلوں میں نہ عظمت تھی، نہ ایمان تھا، نہ شوق تھا، نہ ذوق تھا، کچھ بھی نہیں، میں خالی بندوق، کیا لکڑی کی، کس کی؟ لکڑی کی بندوق تھی۔ کہا اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ایک انکار اور اس کے اوپر مذاق، اس لیے ان کو عذاب میں اضافہ ہوگا زیادہ۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ حضرت حذیفہ نے کہ یا تو ایمان ہے یا تو کیا ہے، یا تو کفر ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور باب ہے، چونکہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ وسوسوں کے بارے میں، کہ حضرت شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ تو وسوسوں کے اندر لگے رہتے ہیں، بیچارے کچھ کر نہیں پاتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ وسوسہ تو سچے مسلمان کو بھی آ سکتا ہے، اس لیے یہاں باب الوسوسہ کی کچھ روایتیں آ رہی ہیں۔ یہ ہے وسوسہ، کیا؟ بروزن فعل اللہ اور باثرہ۔ وسوسہ کا اصلی مطلب یہ ہے کہ ہلکی آواز کا آنا، کیا؟ زیادہ تیز ہلکی آواز کا آنا، یعنی دل میں کسی خیال یا بات کا آنا، دل میں کسی خیال کا، جی۔ تو یہ ہے اس کے صوت خفی، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ استعمال کے برے خیالات کا آنا، کیا؟ اچھا خیال آئے گا اس کو وسوسہ کون کہے گا؟ اس کو الہام کہیں گے۔ تو برے خیالات کو اصطلاح میں وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یہ وسوسہ کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب فرق کیسے ہوگا؟ علماء کرام نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ اگر بار بار کسی برائی کا خیال آتا ہے، بار بار یہ نفس کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے؟ کیونکہ نفس جو ہے نا، وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء، اور ایک تو ہے کہ مختلف گناہوں کا خیال آنا، مختلف گناہوں کا بار بار نہیں، خیال آ گیا مختلف، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے۔ تو الہام جو ہے یہ اس کے کہنے نیک خیال آنا، کیا؟ نیک خیال آنا، اعمال صالحہ کا خیال آنا۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی آتے الہامات اور بن جاتا ہے حجت شرعی۔ امتی کا الہام بھی ہوتا ہے، امتی کو بھی الہام ہوتا ہے، لیکن وہ حجت شرعی نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو یہ گویا کہ ایک مؤید بن گیا، اس کا تائید کرنے والا، اس کے وجہ تقویت ہوتی ہے۔ بہرحال اب یہ خیالات ہیں، ان کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک خیال تو وہ ہے کہ ادھر آیا ادھر گیا، اس کو حاجس کہتے ہیں، کیا؟ حاجس۔ ایک یہ ہے کہ دل میں خیال آیا، ذرا ٹھہرا، پھر بھی چلا گیا، اس کو خاطر کہتے ہیں، کیا؟ اور ایک یہ ہے کہ دل میں کوئی خیال آئے اور اتنی دیر ٹھہرے، اب وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، اسے کہتے ہیں یہ حدیث نفس ہے، حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم، کیا؟ جی۔ اس میں جو ہے وہ رجحان ہوتا ہے کہ میں اس کام کو کر لوں، اس کام کو، یہ درجات ہیں۔ اس کے بعد ایک آتا ہے عزم، کیا؟ عزم یعنی پختہ ارادہ، کیا؟ اس پختہ ارادے کے اوپر اثر مرتب ہوتا ہے کہ اگر نیک کام کا پختہ ارادہ کیا اور تو اس پر جو ہے وہ نیکی لکھی جائے گی، پھر جب وہ کام کرے گا تو اس کا ثواب الگ ملے گا۔ اور اگر برائی کا پختہ ارادہ کیا اور گیا برائی کرنے کے لیے نہیں کر نہ سکا، کیا؟ تو گناہ لکھ دیا جائے گا۔ سوال کیوں؟ ایک آدمی رات کو گیا دھاکہ ڈالنے کے لیے، کسی وجہ سے وہاں نہ ڈال سکا، مثلا گھر والے بیدار تھے، موقع نہیں ملا، یا اسی طرح سے وہ کہیں تالا توڑنے کے لیے گئے لیکن وہ تالا اتنا مضبوط تھا وہ ٹوٹا نہیں، تو اس کو گناہ لکھ دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ تو پختہ ارادہ ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں ہے کہ اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ آپ نے فرمایا جب دو مسلمان لڑتے ہیں تلوار لے کر، آئے وہ مارنے کے لیے، تو قاتل بھی دوزخ میں جائے گا، مقتول بھی دوزخ میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قاتل تو جہنم میں جائے گا، یہ تو ہماری بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے قتل کیا، لیکن جو قتل ہوا مقتول وہ جہنم میں کیوں جائے؟ آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، فرمایا کہ اس نے بھی تو پختہ ارادہ کیا تھا کہ میں اس جو مد مقابل اس کو کیا کر لوں، قتل کر لوں، لیکن یہ تو اتفاقی بات ہے، اس کا وار ناکام ہو گیا اور جو مد مقابل تھا اس کا وار کامیاب ہو گیا، لیکن باقی اس نے تو کوئی کمی نہیں کی، یہ بھی تو تلوار چلا رہا تھا۔ تو فرمایا کہ جس نے واقعی قتل کیا وہ تو دوزخ میں جائے گا، وہ تو قاتل ہے۔ یہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے پختہ ارادہ کیا اور کوشش بھی کی، کیا؟ اگرچہ کوشش میں یہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی کسی گناہ کے لیے جا رہا ہے
اور وہ گناہ پھر وہ کر نہیں پاتا، لیکن کوشش مکمل تھی، کسی وجہ سے ناکام ہو گیا، پورا گناہ لکھ دیا جائے گا اس کو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وسوسے آتے ہیں، وسوسے اس کا علاج بھی ہے، کچھ علاج ہے، روایت میں آتے ہیں، 2 روایتیں ہیں، 3 روایتیں علاج کی۔ تو ایک تو یہ فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، متفق علیہ۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے ان وسوسوں کو معاف کر دیا، ان وسوسوں کو جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی جو وسوسے آتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان وسوسوں کو معاف کر دیا، کبھی ہم ان پر پکڑ نہیں کریں گے۔ ہاں کب تک؟ ما لم تعمل، جب تک وہ ان وسوسوں پر عمل نہ کریں۔ عمل، وسوسے پر عمل کرے گا تو عمل بن گیا نا، اس پر تو پکڑ ہے۔ او تتکلم، اس کا تعلق اگر کلام سے ہے لیکن اس نے کلام نہیں کیا، دل میں خیال آ گیا لیکن اس نے اس کا کلام نہیں کیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ معاف ہے۔ کیا ہے؟ یہ معاف ہے۔ انہی سے دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فسألوہ، ایک جماعت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، حضرت ہمارے اندر ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان خیالات کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور ہم اس کو زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے ہیں، تو حضرت ہمارا کیا بنے گا؟ ایسے وسوسے آ جاتے ہیں تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں زبان پر لانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اوقد وجدتموہ، اوقد کیا ایسا ہے، تم ایسا پاتے ہو کہ دل میں ایسا وسوسہ آیا دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا وسوسہ آیا، آپ اس کو زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے؟ اور ایک روایت میں وہ شاید آگے آئے گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جائیں۔ کیا؟ جل کر کوئلہ ہو جائیں، یہ تو ہمیں منظور ہے، لیکن اس بات کو ہم زبان پر لائیں یہ ہمیں منظور نہیں، یہ ہمیں منظور نہیں۔ یعنی اتنی وہ خطرناک بات ہے، ایسا وہ خطرناک وسوسہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بس میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کاش اس کے بدلے میں جل جاتا، جل کے کوئلہ ہو جاتا، یہ تو مجھے پسند ہے، منظور ہے، لیکن اس بات کو میں زبان پر لاؤں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اوقد وجدتموہ، اچھا کیا تم لوگ ایسا پاتے ہو واقعی؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا بالکل ایسا پاتے ہیں۔ قال ذاک صریح الایمان، فرمایا یہ تو تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے، یہ تو تمہارے ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ تو سارا ہی بوجھ ہلکا کر دیا۔ کہ کیوں؟ کہا کہ جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو، کیا؟ جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو اس کو وسوسے آئیں گے ہی نہیں۔ اس کے وسوسے اگر آئے گا وسوسہ تو اس کو اچھا سمجھے گا۔ کیا سمجھے گا؟ اس کو اچھا سمجھے گا۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ منافق ہے، مدینہ طیبہ میں رہتا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں، وہ ان خیالات کی مجھے پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ ان خیالات کو اچھا سمجھتا ہے اور جب موقع مل جائے تو زبان سے بھی نکالتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو وسوسہ آئے گا یہ ایمان والے کو آئے گا۔ کس کو؟ تو آپ نے تو سارے غم دور کر دیے امت کی، فرمایا کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب اس کے علاج کیا ہے وہ بھی آئے گا۔ سوال ایمان کی علامت کیسے ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک شخص کے جیب میں پیسے ہیں، دوسرا ہے اس کے جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں، کیا؟ اب تو مجھے بتائیے، اب راستے میں ہے تو بار بار جیب کی طرف کون ہاتھ لے جائے گا؟ جس کے پاس پیسے ہیں یا جس کے پاس پیسے ہی نہیں؟ جس کے پاس پیسے تو بار بار دیکھے گا نا کہیں گر تو نہیں گئی، جیب تو نہیں کٹی۔ تو جس کے پاس واسکٹ ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے، جیب بھی کوئی نہیں ہے، اس کا ایک خیال بھی نہیں آئے گا، تو خیال آئے گا اسی کو جس کے پاس پیسے ہوں۔ تو اس کا مطلب تو یہ کہ ایمان میرا کیسا ہے وہ ہے، تو اس خیالات اس شخص کو آئیں گے جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے بارے میں خیالات آئیں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانتا ہو اس کے بارے میں خیالات آئیں گے، جو قرآن پاک کو مانتا ہو اس کے بارے میں کیا آئیں گے؟ خیالات آئیں گے۔ لیکن جو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں، اولا اس کو خیال ہی نہیں آئے گا، اگر خیال آئے گا تو اس کو برا نہیں سمجھے گا۔ ہمارے پاس ایک آتا ہے ایک شخص، وہ شاعری کرتا ہے، پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت عجیب و غریب اشعار کہتا ہے، وہ تو لوگوں سے لکھواتا ہے۔ تو وہ کبھی آتا ہے، میں اسے کہتے ہیں کہ حسن کاک بوزنا کیسا کو، تو ایک نظم بتا رہا ہے، اس کا عنوان ہے شیطان کیا نہیں بے ایمانس، کیا شیطان کیا نہیں، تو یہ ہے، یعنی شیطان بے ایمان سے کیا لے لے گا؟ شیطان اگر کچھ چھیننا چاہے گا تو کس سے؟ ایمان والے سے چھینے گا، جو بے ایمان ہے اس کے پاس کیا لے لے گا؟ تو جس گھر میں مال ہو تو چوروں کی نظریں لگی رہتی ہیں، لیکن جس گھر کے بارے میں ہو ان کے تو اپنے لیے کھانے کی سامان بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو چور وہاں کیوں جائے گا؟ وہ تو جائے گا ہی نہیں وہاں، اگر وہاں دروازہ بھی کھلا ہوگا، کہتے ہیں یہاں کچھ ہے ہی نہیں، کیا جائیں؟ تو چور وہیں جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا مال ہے۔ تو شیطان جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ ایمان کس کے پاس ہے، ایمان تو ایمان والے کے پاس جائے گا تاکہ اس کا ایمان خراب کر لیں اور اس کو وسوسے میں مبتلا کریں۔ اب علاج کیا کیا ہے؟ علاج سن لیجئے۔ وَعَنْهُ، انہی سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہ، متفق علیہ۔ اور بھی اگر ایک روایت ہے، دونوں کو پڑھ لیں گے۔ وعنہ، یہ روایت بھی انہی سے ہے، بخاری و مسلم دونوں میں ہے یہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله، متفق علیہ۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیطان آتا ہے تم میں سے ایک شخص کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ فلان چیز کو کس نے پیدا کیا، فلان چیز کو کس نے پیدا کیا، یعنی دل میں آتا ہے اس کے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ آسمان کس نے پیدا کیا، اور زمین کس نے پیدا کی، چاند کس نے پیدا کیا، سورج کس نے پیدا کیا، تو خود ہی جواب بھی سکھاتا ہے، خود ہی جواب بھی سکھاتا ہے، اللہ نے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے کس کو، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ، جب کیفیت یہ پہنچے، جب سلسلہ جہاں تک پہنچے تو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے، وَلْيَنْتَهِ، اور اس سلسلے کو یہیں روک دے، یہی۔ دوسری روایت ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ایک زمانہ آئے گا، یا یہ کہ لوگ اپنے آپ سے باتیں کریں گے، کہتے ہیں کہ ھذا خلق اللہ الخلق، یہ مخلوق تو اللہ نے پیدا کی، یہ مخلوق تو فمن خلق اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو۔ فرمایا کہ جب تم اس بات پر پہنچو گے تو اس وقت کہنا آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو گویا کہ یہ علاج بتائے گئی۔ تو کیا کیا علاج بتایا؟ ایک علاج بتایا کہ آپ تعوذ پڑھ لیں، کیا پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اور یہ چونکہ قرآن پاک کا بھی حکم ہے، قرآن پاک کا حکم ہے اعوذ باللہ پڑھنے کا، کیا فرمایا؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہارے دل میں برائی کا خیال ڈال دے تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو، یہ قرآن پاک کا حکم ہے، سورہ اعراف میں ہے یہ۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا مکر اگرچہ بہت بڑا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا مکر بہت ضعیف اور ہیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّ کَیدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، شیطان کی چالیں زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔ تو شیطان آئے گا اور وہ جو ہے وہ یہ وسوسوں میں مبتلا کرے گا۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ان کے پاس لوگ کہتے تھے حضرت ہمارے وسوسے بہت آتے ہیں، تو حضرت تقریر میں بیان میں فرماتے تھے کہ بھائی ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، تو مثال کے ذریعے سمجھاتے تھے۔ مثال بھی کیا عجیب ہے، ایک شخص اپنے دوست
کے گھر گیا ملاقات کرنے کے لیے، تو دوست کے آنگن میں وہ کتا تھا۔ جب وہ باہر گیٹ پر پہنچا تو کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، دیکھا کہ اجنبی آ رہا ہے، بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت فرماتے تھے اب 3 شکلیں ہیں، یا تو کتے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، کیا لاٹھی اٹھائی جائے، اور یہ کہتے ہیں اس میں کامیابی کا امکان کم ہے، خطرہ زیادہ ہے، کیا ہو سکتا ہے کتا جو ہے وہ بھاری پڑے اس کے اوپر، لاٹھی ٹوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ بھائی اس میں خطرہ زیادہ ہے، ایسا مت کرو، کتے کے ساتھ مقابلہ مت کرو مقابلہ، کیونکہ وہ تو صحن میں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ارے یہاں تو کتا ہے، آپ بھاگ گئے واپس، تو اگر ایسا کیا تو مقصد میں ناکام رہے گا، کیونکہ ملاقات نہیں ہوگی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اس دوست کو زور سے آواز دے، کیا اس دوست کو زور سے اس کو آواز دے کہ بھائی یہ کتا تمہارے آنگن میں ہے تو آنے نہیں دیتا، تو وہ جب اس کا دوست جب سنے گا یہ آواز کو تو وہ کتے کو ڈانٹے گا، کیا کتے کو دھر خاموش ہو جا، تو چونکہ کتا تو سمجھتا ہے نا، کتا خاموش ہو جائے گا، یہ اندر داخل ہو جائے گا، تو اس شکل میں کتے سے حفاظت بھی رہے گی، مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، دوست سے ملاقات بھی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ یہی صورت حال ہے، کہتے ہیں کہ جب بندہ عبادت زیادہ کرتا ہے، یہ دیکھ لینا کثرت عبادت اور ذکر و مراقبت کے ذریعے حق تعالیٰ شانوں کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت اس کے اوپر وساوس شیطانی گھیر لیتے ہیں، کیا اس کا مطلب کہ بے نمازی سے پوچھو تمہیں وسوسہ آتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں آتا ہے، کس کو ہے نا، جو پڑھتا ہے نا 8 کی اور کاٹ کی اور 360 کی وسوسے آتے ہی نمازیوں کو، کس کو، جو نماز پڑھتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کثرت عبادت ذکر و مراقبت کے ذریعے جب بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اس وقت جو ہے عموماً جو ہے وساوس شیطان اس کو گھیر لیتے ہیں۔ کیوں تاکہ مایوس ہو کر عبادت چھوڑ دے، کیا مایوس ہو کر اور کہے گا ایسی عبادت سے کیا فائدہ ہے، میں تو عبادت بہت کرتا ہوں لیکن مجھے وسوسوں نے گھیر لیا ہے، چھوڑو یار اس عبادت کو۔ تو اس وقت بندہ جو ہے وہ تعوذ پڑھ لے، کیا پڑھ لے، وہ شیطان کے مقابلے میں اللہ سے مدد چاہے، جیسے کتے کے مقابلے میں کس سے مدد چاہے، اپنے دوست سے اسی کو پکارا نا، تو دوست نے ایک ڈانٹ پلائی، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانوں سے مدد مانگے، کیا تو اللہ تعالیٰ ایک ڈانٹ پلائے گا کس کو، شیطان کو، خبیث دور ہو جائے اس سے، تو شیطان ذلیل ہو جائے گا اور ناکام ہو جائے گا اور راستے سے ہٹ جائے گا، اور بندے کو جو اپنے رب کا وصال نصیب ہو جائے گا۔ ایک علاج تو یہ ہے۔ دوسرا علاج جو اس میں فرمایا کہ وہ ہے تفکرات سے رک جائے، کیا اس کا مطلب ہے کسی بات کا خیال آنا، یہ غیر اختیاری ہی تو آئے گا، یہ تو آئے گا، اس کو کہتے ہیں آمد، کیا آمد، یہ تو آ جائے گا جی۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ہی ایک خیال آ گیا تو فوراً اپنا ذہن دوسری طرف منتقل کرنا چاہیے، کس کی طرف، دوسرے منتقل کرنا چاہیے، جو اختیاری چیز ہے، یہ تو غیر اختیاری ہے، تو ذہن کو وہاں سے ہٹا لے، اور اگر وہ دلائل دے رہا ہے تو دلائل کا جواب نہ دے، دلائل کو کیوں، کہتے ہیں شیطان دلائل کو توڑ دے گا، شیطان دلائل کو، اور آدمی شک شبہ پھر مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں پر وہی واقعہ جو میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، اس واقعے کو میں طرف اشارہ کرتا ہوں، امام راضی رحمۃ اللہ کا، بعض لوگوں نے نام بھی لکھا، بعض لوگوں نے کہا ایک عالم، بہرحال بات تو ایک ہی ہوئی کہ شیطان اس سے ملا، ملاقات ہو گئی، حضرت نے بھی پہچان لیا یہ شیطان ہے، شیطان نے بھی پہچان لیا کہ انہوں نے مجھے پہچانا، تو شیطان نے حضرت امام راضی سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے آپ کا ایمان زیادہ مضبوط ہے یا اس کسان کا؟ بعض لوگوں نے لکڑہارے کی مثال لگا دی، وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا، بہرحال جو بھی ہو، تو حضرت نے فرمایا کہ ایمان میرا زیادہ مضبوط ہے، قوی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میرا ایمان تو استدلالی ہے، میرے پاس دلائل ہے۔ شیطان نے کہا نہیں، اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تھا اس کا ایمان تقلیدی ہے، کیا وہ دلائل وائل نہیں جانتا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بات تو حلق سے اترنے والی نہیں ہے، میرا ایمان مضبوط ہے دلائل کے ساتھ۔ شیطان نے کہا حضرت میں آپ کے دلائل کو توڑ سکتا ہوں، میں آپ کی دلائل کو، علم ہی تو ہے نا۔ کہا علم کا جواب، علم ڈائمنڈ کا ڈائمنڈ، آپ دلائل دیں گے میں توڑ دوں گا۔ حضرت نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایمان مجھ سے زیادہ مضبوط ہو۔ کہا حضرت چلے جائیں، وہ تجربہ کر لیں۔ تو گئے ان کے پاس، کسان کے پاس، تو الیک سلیک کر لیا اس سے۔ تو شیطان نے حضرت امام صاحب سے کہا کہ حضرت بات میں کر لوں گا، بات؟ تو اس نے کہا کہ اچھا بھائی آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، ادھر ادھر کی باتیں دو چار پوچھنے کے بعد کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، کیا؟ اس نے کہا ہے گوشنا آسن لکسا ناوس،
اس نے سزا کیوں نہیں ہے اس کے نام پر قربان ہو جاؤں؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کتنے؟ اس نے کہا وہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے۔ شیطان نے کہا اگر میں نے 2 ثابت کر دیے، کتنے؟ اگر میں نے، تو کیا کرو گے؟ تو فوراً وہ جو ہے وہ ہل چلا رہا تھا، ہل کو وہیں روک لیا، بیلوں کو وہیں روک لیا، اور وہ جو ہے وہ کدال اس کے سامنے رکھا ہوا تھا وہیں کنارے پر، اور جا کے اٹھا لیا اور شیطان کے پیچھے بھاگا، کہنے لگا کہ آپ شیطان لگتے ہیں، مجھے گمراہ کر رہے ہیں، 2 ثابت کر کے دے گا، ابھی بتا دوں گا۔ تو ابلیس بھاگ گیا، امام صاحب بھی بھاگ گئے۔ شیطان نے حضرت سے کہا، امام صاحب سے کہا، امام صاحب تمہاری دلائل کا تو جواب میں دو دوں گا، اس کے اس بیلچے کا کیا جواب ہے؟ لیونی کیا جواب دوں؟ تو بہرحال فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے، چھوڑ دے ان چیزوں کو، خیالات آئے، اور جب خیالات زیادہ آتے اسی میں ڈوبا رہتا تو شیطان کہتا مل گیا مجھے آدمی کیا، لیکن جب دیکھا یہ تو توجہ نہیں کرتا میرے وسوسوں کی طرف، کچھ بھی نہیں، وسوسہ آیا جانے دو، اللہ اکبر، اپنا کام کرتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ جب یہ علاج فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رک جائے، اور اگر تیسرا وسوسہ کا علاج یہ ہے کہ جب وہ بتائے گا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے کیا ہے، تو اس وقت کہ آمنت باللہ، کیا میں بغیر دلائل کے اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، وہ رسول ہی اور تمام نبیوں پر ایمان لا چکا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ بس یہ کر لے، کیا کر لے، اس سے بھی اس کو وسوسوں سے نجات ملے گی۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وسوسوں کا آنا کفر نہیں، کیا کفر نہیں، کفر نہیں ہے، اسی تو معاف ہے، البتہ دل کے اندر ایک تاریکی پیدا ہو جائے گی، دل کے اندر ایک تاریکی پیدا ہوتی ہے، تو جب یہ کہے گا آمنت باللہ و رسولہ، اس کی وجہ سے وہ تاریکی اور ظلمت دور ہو جاتی ہے۔ تو فرمائے کہ آمنت باللہ و رسولہ کہنا، بعض لوگوں نے کہا یہ شیطان کی تردید کے لیے، کس کے لیے؟ اسے کہا خبیث جا، مجھے دلائل ولائل سے کوئی غرض نہیں ہے، بس میں اللہ کو جانتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے۔ ایک واقعہ بھی کتاب میں لکھا ہے، واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ کسی بزرگ سے بیعت تھے، تو اب اس کا آخری وقت تھا، کس کا؟ اس عالم کا، اور حدیث میں ہے کہ شیطان آخری وقت میں آتا ہے، آخری وقت میں آتا ہے اپنے لشکر کو لے کر، اپنے لشکر کو، لیکن خبیث کیا کرتا ہے، وہ جس شخص کا انتقال ہونے والا ہے اس کے آباء و اجداد کے شکلوں میں آتا ہے، تو وہ آتے ہیں شکل بنا کر، کیونکہ وہ تو پہچانتے ہیں نا، شیطان شکل بدل سکتا ہے، جیسے روایتوں میں بھی آتا ہے، سراقہ ابن مالک کی شکل میں ایک مرتبہ آیا تھا، اور کس کی شکل میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہے مشکا پرزناون بکشس، مجھے پہچانتے ہو؟ تو میت کہتے ہیں کہ اس کو مرنا ہے، کہتے ہیں ہاں آپ تو دادا جان ہیں، وہ کہتے ہیں ہتا میں لگ گیا ونیت مشکا پرزناون، بوڑھی اماں ادھر سے، ہاں آپ تو نانی ہیں، ہاں، تو یہ سب کر کے وہ آ جاتے ہیں، اور اس سے آخر میں کہتے ہیں کہ بھائی اس کلمے کا انکار کر لو، اس کلمہ کا انکار، کیونکہ ہم مر گئے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ کلمہ ویسے تو دھوکہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یا تو یہودیت قبول کر لو یا نصرانیت کر لو یا سب کا انکار ہی کر لو۔ اب وہ پریشان ہوتا ہے، یا اللہ میں کیا کروں، ساری زندگی تو میں یہی مانتا رہا کہ مجھے ایمان نصیب ہو جائے، اور یہ آخری وقت میں یہ دادا بھی آیا اور دادی بھی آئی اور نانا بھی اور نانی بھی، یہ ماموں بھی آیا ہے، یہ سارے جو قبیلے والے گزر چکے ہیں، یہ سارے ایک پوری جماعت لے کر آئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا انکار کر لو اگر بچنا ہے، تو اسی تذبذب میں رہتا، پریشانی میں رہتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ اور شیطان ملک الموت چلمن کت جانس اور شیطان چلمن کت ایمانس، تو یہ خبیث بھی آتا ہے اس وقت تاکہ آخری وقت میں انکار کر لے، تو اس موقع پر تو اللہ کی مدد ہونی چاہیے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ دنیا میں ثابت قدم رہے گا دین کے اوپر، مرتے وقت فرشتے نازل ہوں گے، کیا فرشتے نازل ہوں گے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، جو ہی لشکر آ جائے گا فرشتوں کا اور ابلیس اپنے لشکر کو لے کر بھاگے گا، کیا ارے بھاگو 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 بھاگو، بھگا دیا، اب فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ دین حق پر ہیں، کیا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اگر تم ہم کو دیکھتے نہیں تھے، تمہیں اس کی خبر نہیں تھی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وفی الآخرہ، آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں گا۔ تو ملک الموت بھی آتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے اس کا ایمان پر کیا ہو جاتا ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس عالم کا آخری وقت تھا،
تو اس کے شیخ اس وقت باہر وضو بنا رہے تھے. کیا بنا رہے تھے؟ وضو بنا رہے تھے. تو ان کو کشف ہو گیا، کیونکہ بزرگ ہوتے ہیں نا، کشف ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو میرا وہ مرید ہے تو وہ عالم، تو وہ اس وقت آخری حالت میں ہے، اور شیطان اس کو دلائل دے رہا ہے. یہ ادھر سے دلائل دے رہا ہے، شیطان دلیل توڑتا ہے. شیطان دلیل، یہاں تک کہ اس نے تقریباً 99 دلائل اس کو بتائی. کتنے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے. شیطان توڑتا تھا دلائل، علمی دلائل توڑتا تھا. دیکھا کہ اب تو بس ایک دلیل رہ گئی، تو اگر شیطان وہ بھی توڑے گا تو کیا ہوگا. تو حضرت وہاں وضو فرما رہے تھے، انہوں نے اس طرح ایک چلو اٹھایا پانی کا، کس کا، اور ایسے دے مارا. ایسے کہا کیوں نہیں کہتا میں اللہ تعالیٰ کو بلا دلیل کے مانتا ہوں. کیا؟ کیوں نہیں کہتا میں اللہ تعالیٰ کو بلا دلیل کے مانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت ہے نا، ادھر کا چھینٹا وہاں پہنچ جائے، کیا مشکل ہے. یوں کر لیا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ وہاں، وہ جو عالم وہاں تھے، اچانک اس کے چہرے پر جو ہے وہ پانی کی چھینٹیں آ گئی. یہ تو کرامت تھی نا اس کی. تو بس آواز بھی آ گئی، کیا کیوں نہیں کہتا میں اللہ تعالیٰ کو بلا دلیل کے ایک مانتا ہوں، مجھے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں بغیر دلیل کی، بغیر. تو بس یہ آخری وقت تھا اس کا، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو حالانکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشائخ کے ساتھ تعلق اور بزرگ سے تعلق یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اور اصل تو یہی ہے کہ مشائخ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ ایمان کی حفاظت کا کیا ہے، ذریعہ ہے. بلکہ حضرت پیر صاحب نے ایک بار فرمایا کہ جو سلسلے کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، فرماتے ہیں امید ہے، امید قوی ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. کیا؟ اس لیے کہ مشائخ جو ہے نا، ان کی توجہات اس کی طرف لگی رہتی ہیں. تو بہرحال اس لیے وسوسوں سے وہ گھبرانا نہیں چاہیے. اور ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا شیطان. دیکھیے روایت کیا ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ قالوا وإیاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وإیایا ولكن اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یامرنی الا بخیر. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک جن لگا رہتا ہے اور ایک فرشتہ. ایک جن لگا رہتا ہے، فرشتہ، شیطان اور فرشتہ یہ لگے رہتے ہیں انسان کے ساتھ بچپن سے. کس سے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. شیطان تو اس کو وساوس اور برائیوں کی تلقین کرتا ہے، اثرات ڈالتا ہے، اور فرشتہ اس کو نیک کاموں کے اوپر ابھارتا ہے. یہ تو آپ نے فرمایا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کیا وہ جن اور شیاطین وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے. فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ. اللہ نے میری مدد کی کہ وہ مسلمان ہو گیا. کیا؟ اس نے کہا کہ شیطان تو بڑا والا شیطان وہ تو مسلمان ہوگا نہیں، لیکن اس کی ذریت میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا فرمانبردار ہے. کیا کہ میرا تابع ہے وہ. کیا اگر وہ شیطانی ہے لیکن کچھ نہیں کرتا، کیا کچھ بھی نہیں، وہ تو بے بس و بے کس ہے. تو فرمایا کہ فاسلم، وہ مسلمان ہو گیا ہے. اور کیا بعید ہے کہ وہ جن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمان ہو گیا تو مشکل نہیں ہے. فلا یامرنی الا بخیر. اگر وہ بھی کسی وقت کوئی میرے امر کر لے گا کچھ صرف خیر ہی کا، تو مطلب تو یہ ہے کہ میرا فرشتہ تو ہے ہی ساتھ، وہ تو خیر ہی خیر مجھے بتاتا ہے، اور وہ جو شیطان تھا وہ بھی خیر ہی بتاتا ہے. اس لیے میرے اندر ان کا کوئی تصرف و اثر نہیں ہے، تو خیر ہی خیر ہے. اس کا دوسرا ہے فاسلم، یا پڑھیں گے فاسلم. کیا؟ کیونکہ زبر زیر تو لگی ہوئی نہیں تھی اس زمانے میں، پھر معنی بدل جائے گا. اس کا مطلب کہ ہاں تو میرے ساتھ بھی، لیکن میں محفوظ ہوں. کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں اس سے محفوظ ہوں، وہ مجھے کچھ نہیں کر پاتا. تو برا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں ان کے طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خواہ مخواہ میں جو ہے اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے. جب فرمایا کہ اس پر پکڑ نہیں، کیا اس پر پکڑ، اور یہ کفر بھی نہیں ہے اور یہ گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا، تو کیوں آدمی آپ کو پریشان کر لے کہ بھائی مجھے وسوسے آتے ہیں، بھائی میں کیا کروں گا. تو یہ علاج بتا دیا. آمنت باللہ ورسلی کہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر لے، کبھی کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے. انشاءاللہ اس کی وجہ سے ان وسوسوں سے نجات مل جائے گی.